ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھا، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح تھا اور پانی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ پھر سوچئے، صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور مارب کا عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ فوج کا حملہ، نہ زلزلہ، نہ آسمانی بجلی، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر، اور یقین مانیے جو آگے آنے والا ہے وہ آپ کو اندر تک ہلا دے گا۔ یہ تھا ان کا عروج، دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ لیکن پھر وقت بدلا، بلقیس کا دور ختم ہوا، نئے حکمران آئے، نئی نسلیں پیدا ہوئیں، اور دھیرے دھیرے شکر کم ہوتا گیا اور غرور بڑھتا گیا۔ اب لوگ کہنے لگے، یہ باغ ہم نے بنائے ہیں، یہ بند ہماری عقل کا کمال ہے، یہ دولت ہماری پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا چلا گیا، اپنی طاقت پر یقین زیادہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے انہیں سمجھایا، نبی بھیجے، وارننگ دی، کہا گیا کہ یہ رحمت ہے، اگر شکر چھوٹ گیا تو یہی رحمت عذاب بن جائے گی۔ مگر جواب آیا، ڈراؤ مت، ہمارے بند کو دیکھو، یہ پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ اور پھر قرآن وہ بات بتاتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے پیٹھ پھیر لی تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایت کے مطابق مارب بینڈ کی بنیاد میں چوہوں نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے، کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف چوہے ہیں۔ پھر وہ رات آئی، شہر سو رہا تھا اور بینڈ اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ پہلے ہلکی سی آواز، پھر ایک اور پھر اچانک وہ چیز جو لاجواب سمجھی جاتی تھی ٹوٹ گئی۔ پانی جو کبھی رحمت تھا قہر بن گیا، باغ ڈوب گئے، گھر بہہ گئے، بازار ختم ہو گئے، اور جو زمین جنت تھی ویرانہ بن گئی۔ قرآن کے الفاظ میں ان کے باغوں کے بدلے کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی گئیں۔ یہ سزا دولت کی نہیں تھی، یہ سزا ناشکری کی تھی، یہ سزا غرور کی تھی۔ قوم سبا اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ وہ امیر تھی، وہ اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ اپنے رب کو بھول گئی۔ اور یہ کہانی صرف ان کے لیے نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ہے۔ جب نعمت رب سے دور کر دے تو سمجھ لو وہ نعمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ سوچئے، اگر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹا سا چوہا ایک عظیم سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم اپنے غرور کے ساتھ کس گنتی میں آتے ہیں؟ اس سے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ فرعون کے تکبر کو اور خود فرعون کو کیسے اللہ نے تباہ کیا۔ اس نے اللہ کی ساری نشانیوں کو نظر انداز کیا، پھر اللہ نے اس کو اور اس کی قوم کو ڈبویا اور عبرت بنا دیا، جو آج بھی فرعون دنیا کے لیے مثال بن کر رہ گیا۔ اللہ نے کون سی نشانیاں بھیجیں اور فرعون نے نظر انداز کی، دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اہم ترین کنٹینٹ اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز، بزنس، فارمنگ، انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے رہنے کی جگہ میں ایک بڑی نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ، اور حکم دیا گیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا ایک چلتی پھرتی مثال تھی۔ اسی قوم کی حکمران تھیں رانی بلقیس، ایک ایسی عورت جو صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ سمجھدار بھی تھی۔ اس کا تخت مشہور تھا، اس کا نظام مضبوط تھا،
اور اس کی سلطنت دور دور تک جانی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے ایسی قدرت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جنات ان کے حکم میں تھے، پرندے ان کی بات سمجھتے تھے اور ہوا ان کے لیے چلتی تھی۔ انہوں نے بلقیس کو ایک خط بھیجا، دعوت تھی، حکم نہیں، پیغام تھا، دھمکی نہیں۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ بلقیس نے پہلے تحفہ بھیجا، سونا، چاندی، جواہرات، لیکن جب جواب آیا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے، تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر بلقیس خود آئیں اور جب شیشے کے محل میں قدم رکھا اور پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا تو حقیقت اس پر کھل گئی۔ اسی لمحے اس نے کہا، پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ روایت کے مطابق اس کے بعد قوم سبا نے بھی ہدایت قبول کر لی۔